ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ عقل حلال کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک اس سے ریلیٹ ہی ہے کیونکہ عقل حلال جو ہے وہ اس ٹاپک کا انٹروڈکشن تھا، سٹارٹ تھا۔ اب عقل کا مطلب ہو گیا خوراک یا کھانا، حلال کا مطلب ہو گیا معقول اور جائز طریقے سے کمائی ہوئی روزی یا رزق۔ تو اب وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جائز اور معقول قرار دیا کہ وہ ان طریقوں سے اگر رزق کمائے گا تو اس کی جو روزی روٹی ہے وہ حلال ہے، اور کون سے طریقے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں ٹاپکس اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلے جائز طریقے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، یونٹ نمبر 3 ہے آپ کا، اور پیج نمبر پہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں 72 پہ آ جائیں، جہاں پہ ہمارا عقل حلال کا انٹرو ٹاپک ختم ہوا تھا اس کے نیچے سے بالکل سٹارٹ ہو رہا ہے رزق کمانے کے جائز ذرائع۔ اب جائز کا مطلب ہو گیا درست یا مناسب، ذرائع کہتے ہیں طریقوں کو، درست، حلال اور مناسب طریقے۔ رزق یعنی روزی، جو کھانا ہم کھاتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں، جائز کی انگلش جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لافل یا لیجیٹیمیٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جائز، معقول، اور ذرائع کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں مینز یا سورسز یا ویز۔ اب رزق حلال کمانے کے جائز ذرائع، اب اس کو انگلش میں ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ لافل ویز آف ارننگ اے لائیولیہڈ یا لیونگ۔ لائیولیہڈ بھی کہہ سکتے ہیں، لیونگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کا مطلب ہوتا ہے روزی۔ انگلش میں نے اسی لیے بتایا تاکہ آپ کو ٹاپک کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ شکار، دوسرا ہے زراعت، تیسرا ہے صنعت و حرفت، چوتھا ہے تجارت، اور پانچواں ہے ملازمت۔ یہ 5 جائز طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان روزی کما سکتا ہے، اور ان طریقوں سے کمائی ہوئی روزی اس کے لیے حلال بھی ہے اور معقول بھی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کیا، ہم پہلے 3 پوائنٹس آج پڑھیں گے اور نیکسٹ کلاس میں ہم لاسٹ 2 پڑھیں گے تاکہ آپ کو ٹاپک تیار کرنے میں آسانی ہو۔ پہلا طریقہ ہے شکار۔ اب شکار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانور یا پرندے کو پکڑنا۔ انسان اپنے ابتدائی دور میں شکار کے ذریعے کھانے کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، یعنی جب ابھی پرانا قدیم دور تھا تو لوگ شکار کرتے تھے، جنگل جاتے تھے، وہاں پہ شکار کر کے ہرن کا یا کسی بھی حلال جانور کا تو اپنی جو خوراک ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جنگل کے پرندوں اور جانوروں جن کا گوشت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے کا شکار کرنا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا اب بھی ایک جائز ذریعہ، یعنی یہ صرف ابھی ایک قدیم ذریعہ نہیں رہا بلکہ ابھی بھی آپ اس ذریعے کو، اس سورس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شکار کے ذریعے جو حلال جانور یا پرندے انسان اپنے قبضے میں لاتا ہے اس میں اس کی محنت کو دخل ہوتا ہے۔ اب دخل کا مطلب ایک تو ہوتا ہے مداخلت کرنا، یعنی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا، لیکن یہاں پہ دخل کا مطلب ہے حصہ ہونا، اثر ہونا۔ اور اس لائن کا مطلب ہو گیا کہ شکار کر کے جو پرندہ یا جو جانور انسان کے ہاتھ لگتا ہے اس میں انسان کی محنت درکار ہوتی ہے، یعنی اس نے وہ محنت سے کمایا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو ہے کسی نے اپنے لیے شکار کیا تو اس نے خود پکڑ لیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ خود محنت کر کے شکار کر کے اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ایسی چیز جو نوع انسانی یعنی انسان کی خاطر بنائی گئی ہو، نوع انسانی کی خاطر بنائی گئی ہو، اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے اپنے قبضے میں لاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ یعنی جس انسان نے محنت کی ہو ایک چیز حاصل کرنے میں تو وہ چیز پھر اس کی جو ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے اور وہ انسان اس کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے، نہ کہ کسی سے چھینا ہوتا ہے، اور اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، بشرط یہ یعنی شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کے عمل سے معاشرے کو نقصان نہ ہو۔ ایسے حالات میں انسان کو دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال، اپنے ذاتی تصرف میں اس قدر چیز لائے کہ جس قدر اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یعنی اب یہ بھی کہا گیا کہ اب اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے کتنی ضرورت ہے، اتنے استعمال کرے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے تاکہ دوسرے بھی اس کو استعمال کر سکیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے پوائنٹ ہے وہ ہے زراعت۔ ایک ذریعہ، پہلا سورس ہم نے کیا پڑھا؟ شکار، جسے ہم انگلش میں ہنٹنگ کہتے ہیں، اور ہنٹنگ کرنے والے کو ہنٹر بولتے ہیں، شکاری۔ اب زراعت آ گیا، یعنی کہ انگلش میں ایگریکلچر، یہ والا جو ورڈ ہے ایگریکلچر، یہ آپ نے معاشرتی علوم یا مطالعہ کی کتاب میں یہ لفظ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ اب زراعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زراعت کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرنا یا زمین پر فصلیں اگانا اور جانور پالنا۔
انسان زراعت کے ذریعے روزی کماتا ہے. پہلا ذریعہ شکار ہو گیا، اب دوسرا ذریعہ ہے زراعت. انسان زراعت کے ذریعے بھی روزی کماتا ہے. اپنی زمین پر محنت کر کے جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس میں عشر وغیرہ نکال کر باقی پیداوار اس کے لیے رزق حلال ہے. اب زراعت کا کیا مطلب ہو گیا؟ زمین پہ کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا. جب وہ فصلیں تیار ہوتی ہیں اس سے جو ہے ہمیں گندم، پھل، سبزیاں، یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زراعت، یعنی کھیتی باڑی کرنا، زمین پر ہل چلا کے فصلیں اگا کے اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنا. اب ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے عشر. عشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عشر کا مطلب ہوتا ہے جو زمین کی پیداوار ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک کسان ہے، اس نے فصلیں اگائی ہیں، اس کو جو منافع ہوا ہے، اس کے جو فصلیں پک کے تیار ہوئی ہیں، اب اس نے ان فصلوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے. زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ، یعنی کسان کو اپنے کھیت سے جو غلہ، پھل و سبزیاں حاصل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینا عشر کہلاتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 10واں حصہ. مثال کے طور پہ ایک کسان نے فصلیں اگائی ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے گندم، چاول، پھل، سبزیاں یہ سب لگایا اور اس کی فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. اس نے ان کو بوریوں میں بھر کے اور گھر لے جانے کے لیے اس کو تیار کر لیا. اب اس کا کام کیا بنتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ، یعنی کہ غریبوں کے لیے جو وہ نکالے، یعنی اپنے جو اس نے فصلیں اگائی ہیں، جو اس کی فصلیں پک کے تیار ہوئی ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے حصہ نکالے. اس حصے کو عشر بولتے ہیں، اور عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ. مثال اگر اس کی گندم کی بوریاں 10 بنی ہیں نا، تو ایک بوری وہ غریبوں کے لیے نکال دے. اس کو کہتے ہیں اپنے جو ہے فصلوں میں سے، اپنی زراعت کے اندر سے زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دینا. اگر 10 بوریاں اس کی گندم کی بنی ہیں تو 9 وہ اپنے گھر لے جا سکتا ہے، ایک وہ غریبوں کو دے دے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں چلی گئی. اس کو کہتے ہیں زراعت میں سے زکوٰۃ دینا. تیسرا جو ہمارا ذریعہ ہے رزق کمانے کا وہ ہے صنعت و حرفت. اب صنعت و حرفت یہ دو الگ لفظ ہیں. صنعت مطلب انڈسٹری اور حرفت مطلب کرافٹنگ. انگلش میں اس کو کرافٹنگ یا ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں، اور صنعت کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹری. صنعت سے مراد کارخانوں یا فیکٹریوں میں چیزیں بنا کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور حرفت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے، ہنر سے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے، آپ کو کوئی ہنر آتا ہوگا، اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کا، اپنی عقل کا استعمال کر کے کوئی چیز بنا کے اپنی ضرورت کو پورا کیا. تو صنعت و حرفت جب دونوں لفظ اکٹھے پڑھے جائیں تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یا تو فیکٹریوں کا استعمال کر کے، مشینوں کا، یا پھر اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں بنانا. اس کو کہتے ہیں صنعت و حرفت. اب جیسے انسان لکڑی کا استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ بڑھئی جو ہوتا ہے اسے کارپینٹر بولتے ہیں، وہ لکڑی سے فرنیچر بناتا ہی. کچھ آپ مشینوں کے ذریعے فیکٹریوں میں لے جا کر مشینوں کے ذریعے بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں، کچھ آپ ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں. کپاس جو ہے وہ ایک پودے کا نام ہے جس کا استعمال کر کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، یعنی کپڑا تیار کیا جاتا ہے. مشینوں کے ذریعے بھی تیار کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے بھی. یعنی جب اتنا ماڈرن ٹائم نہیں تھا تو اس وقت لوگ ہاتھوں سے اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے تھے. لیکن جب وقت بدلتا گیا، انڈسٹریز آتی گئی، انڈسٹریز اور یہ فیکٹریاں، اس کو ہی ہم بولتے ہیں نا، تو مشینیں اس طرح وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے مشینوں کا استعمال شروع کیا، فیکٹریاں لگانی شروع کی، کارخانے بنائے، وہاں پہ مشینوں کے ذریعے پھر اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو بنانا صنعت و حرفت کہلاتا ہے. انسان اب صنعت و حرفت چیزیں بنانا یا ہاتھ کا ہنر سیکھنا. انسان چونکہ اپنی کئی ایک بنیادی ضرورتیں دوسرے کے تعاون کے بغیر پوری نہیں کر سکتے، یعنی کچھ انسان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے مختلف پیشے مرز وجود میں آتے ہیں. مرز وجود کا مطلب ہوتا ہے یعنی وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی فن سیکھ کر روزی کمانا بھی جائز بلکہ پسندیدہ ہے. پیشہ اختیار کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ شریعت میں جائز ہو. بعض پیشے معاشرے کی بھلائی کی خاطر ناجائز قرار دیے گئے ہیں، اس لیے کوئی پیشہ اختیار کرتے وقت اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ ناجائز پیشے سے کمائی ہوئی روزی حرام ہوگی. اب یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی فن آتا ہے، تو اس کے ذریعے اگر آپ روزی کماتے ہو تو وہ بھی جائز ہے اور پسندیدہ عمل ہے. اور یہ یقین رکھو کہ تم جو بھی پیشہ اختیار کر رہے ہو، جو بھی تمہارا فن ہے وہ جائز ہو، یعنی تمہیں یہ چیز پتہ ہو کہ میں نے کوئی پیشہ اگر اختیار کیا ہے تو وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، اور اس سے جو رزق میں کماؤں گا وہ بھی حلال ہوگا، حرام نہیں. سو اس طرح
ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی ہاف ہوا ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ لاسٹ جو ہمارے 2 میتھڈز ہیں ان کو پڑھیں گے. سو اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.